الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1 مفردات. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. پہلی تختی میں اساتذہ اس بات کا خیال کریں کہ طلبہ بعض حروف پڑھتے وقت ناک میں آواز کو لے جاتے ہیں، جیسے میم نون عین. ایسا نہیں لے جانا چاہیے. ناک میں کسی بھی حرف کو آواز نہیں لے جانا ہے. ناک میں غنہ اور اخفا، نون ساکن اور میم ساکن کی آواز جاتی ہے اور ادغام مال غنہ میں آواز جاتی ہے. غنہ اور اخفا چاہے وہ اخفاء شفوی کیوں نہ ہو، غنہ اور اخفا میم مشددہ، نون مشددہ، میم ساکن اور نون ساکن کے وقت جو ہے آواز ناک میں جانا. اب بقیہ آواز ناک میں نہیں جانا چاہیے. اس کا خاص خیال رکھیں. جیسے میم آواز ناک میں نہیں جا رہی ہے، میم یہ ناک میں آواز جا رہی ہے. نون شروع سے آخر تک جو ہے آواز ناک میں جا رہی ہے، نہیں جانا چاہیے. آخر میں نون ساکن ہے جب جانا، جیسے نون آخر میں نون ساکن ہے، آخر میں آنا. عین درمیان میں آواز نہیں گئی ناک میں، آخر میں نون ساکن ہے، آخر میں جائے گی ناک میں. تو ناک میں کسی بھی حرف کو آواز لے جانے سے بلا وجہ پرہیز کرنا چاہیے. اور حروف مستعلیہ بتا دینا طلباء کو، جو ہے بازو میں لکھ دینا. پہلی تختی میں صا صاد ضاد غین طا طاف ظا. حروف مستعلیہ 7 ہیں، یہ پر پڑھے جاتے ہیں. اس طرح سے سمجھا دینا چاہیے. اس کو زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، پر پڑھے جاتے ہیں.
پورے 29 حروف ہیں، 29 میں سے یہ 7 پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا نمبر را کا ہے۔ را جو ہے اس کے بعد پر ہونے والا حرف ہے۔ را درمیانہ پر ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا، زیادہ پر نہیں کرنا، مستعلیہ کے جیسے پر نہیں ہوتا، اور اس کو را میں تکرار ہونے سے بھی بچنا، کی آواز جو آتی ہے نا تکرار، اس سے بھی بچنا۔ اور امتحان، نقطوں کی پہچان کروائیں، پھر اس کے بعد امتحان میں طلباء کا امتحان کیا ہے؟ یہاں تا باریک پڑھنا ہے، تو موٹا پڑھنا ہے، صحیح مخرج اور صفت ادا ہو رہی ہے نہیں ہے، چہرے کو بھی دیکھنا، مخرج کو بھی دیکھنا، صفت کو بھی دیکھنا، چہرے پہ کوئی شکن نہیں آنا پڑھتے وقت، اور کوئی پریشان جو ہے ہو کے پڑھتے ہیں، لال پیلے ہو کر پڑھتے ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ باواں چڑھاتے ہیں اور بعض طلباء اٹھ جاتے ہیں، اچک اچک کے پڑھتے ہیں، یا جو ہے گول گول پھرتے نہ جو ہے پڑھتے ہیں، یعنی ہل ہل کے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ہلنا بھی نہیں چاہیے۔ حفظ کے طلباء کے لیے بھی عیب ہے یہ زیادہ ہلنا، حفظ کے طلباء کے لیے بھی، ناظرہ کے لیے بھی ہے۔ تو انٹرنیشنل جو قراء آتے ہیں، حفاظ آتے ہیں، آپ حضرات بھی نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہل کر نہیں پڑھتے ہیں، سیدھا بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سیدھا بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ سا، سین، شین، صاد، ح، ہ، خ، قاف، لام، زا، واو، وا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں: الف کے 2 شکل، الف، الف، با کے 2 شکل، با، با، تا کے 3 شکل، تا، 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 جیم کی 1 شکل، جیم، دال کی 1 شکل، دال، عین کے 2 شکل، عین، عین، فا کے 2 شکل، فا، فا، کاف کے 2 شکل، کاف، کاف، لام کے 2 شکل، لام، لام، میم کے 2 شکل، میم، میم، نون کے 2 شکل، نون، نون، ہا کے 3 شکل، ہا، 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 حمزہ کے 2 شکل، حمزہ، حمزہ، یا کے 2 شکل، یا، یا۔ یہ شکلیں اور نقطے بتا دینا۔ یہ تا، لمبی تا اور گول تا میں فرق بتانا، لمبی تا اور گول تا میں فرق بتانا، یعنی ہا کے اوپر 2 نقطے آئیں تو وہ گول تا بولتے ہیں، اور لمبی تا ہے اوپر، گول تا کے اوپر لمبی تا ہے، تو اس طرح سے بتانا۔
اور شروع میں کس کو کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے، کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ الف میں تو کوئی مد نہیں ہوتا، جلدی پڑھیں گے۔ سے حرفی میں 2 شرطوں کے ساتھ مد ہوتا ہے، الف کو چھوڑ کے، الف کو چھوڑ کے 2 شرطیں یہ ہیں، درمیانی حرف مدہ ہو، جیسے جیم میں یا مدہ ہے بیچ میں، یا نہیں تو پھر درمیانی حرف یا یہ لین ہو، یا یہ لین ہو، جیسے عین، تو یہ جو ہے پہلی شرط ہے، درمیانی حرف مدہ ہو یا لین ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آخر میں جزم سکون اصلی ہو، جیسے عین میں آخر میں جزم ہے، غین میں آخر میں جزم ہے، جیم میں آخر میں جزم ہے، تو لہذا درمیان میں مدہ یا لین ہو، آخر میں سکون اصلی ہو تو اس پر مد لازم ہوگا، اس لیے 3 سے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں، 3 الف کھینچنا بھی کافی ہے۔ اور جس میں 2 حروف ہیں، جیسے با، با الف زبر با ہوگا تو ایک ہی الف کھینچنا ہے، 2 حرکت، ایک الف یا 2 حرکت، با، تا، سا، بس اتنا کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ اور حمزہ میں 4 حرف ہے، 4 حرفی ہے، اس میں بھی مد نہیں ہوگا، 2 حرفی ہے تو صرف ایک الف کھینچنا ہے، اور رٹانے کا جو طریقہ ہے اس طرح سے، الف 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 الف، با 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 با، تا تا تا، سا سا سا، جیم جیم، ح ح ح ح ح، حرف نکلنے تک ایسے ہی رٹیں گے، 10 بار 20 بار 50 بار 100 مرتبہ، بہرحال حرف نکلنا ہے تب تک ایسے ہی رٹیں گے اور رٹائیں گے۔ اساتذہ رٹانا حروف نکلنے تک، ہاں کم سے کم ایک 5-10 مرتبہ رٹائیں گے تو طلباء ایک 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ اساتذہ رٹانا، اساتذہ ضرور رٹانا، ابتدائی تختیوں میں خاص طور پہ زیادہ محنت کرنا، اساتذہ پڑھانا تب کیچ کرتے ہیں، طلباء کو لگا کے چھوڑ دیں تو اتنا معیار نہیں بنتا، طلباء تھوڑا سا یاد دلائیں گے لیکن اساتذہ بھی رٹانا چاہیے۔ شروع سے ربی یسر اچھی طرح سے یاد کرا دینا، پہلی تختی ہونے کے بعد ربی یسر مکمل اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ یاد ہونا، اور نہ اخفا مدہ وغیرہ، اور بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ اچھی طرح سے رٹانا۔ تختی نمبر 1 مفردات بتا دینا، مفردات یعنی الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، اس طرح سے سمجھا دینا۔ الف الگ لکھا ہوا ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، ایسا الگ الگ ہوں تو ان کو مفردات کہتے ہیں۔ اور دوسری تختی نکال کے بتا دینا، یہاں پہ لام الف ملے ہوئے ہیں، لام الف ملے ہوئے ہیں، الگ الگ جگہ سے بتا دینا۔ جیم الف ملا کے لکھے ہیں، ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ اس طرح سے سمجھائے تو انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو پوری اچھی طرح سے اطمینان ہونے کے بعد مخارج اور صفات کے ساتھ اچھا پڑھنے آ جائے، اور یعنی چہرے پہ کوئی شکن نہ ہو، اچھے انداز سے پڑھیں تو امتحان لے کر امتحان کو بھی جانا۔ اساتذہ پہلے امتحان لے لینا، اس کے بعد پھر امتحان کو بھی جانا، اطمینان ہونے کے بعد۔